یہ دینے اور وصول کرنے کے سلسلے کی قسط نمبر 19 ہے۔ وصول کرنا، ہاں، اس کو دیکھو کہ تم اس فضل میں بھرپور ہو۔ اس کے علاوہ اسے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں، مکاشفہ میں یسوع نے کہا کہ آپ غریب ہیں، آپ جانتے ہیں، غریب اور دکھی، اندھے ننگے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ مجھ سے سونا خریدو۔ آپ کا کیا مطلب ہے آپ سے خریدیں؟ آپ یسوع سے سونا کیسے خریدتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو آسمان میں خزانہ ملتا ہے، یہ یسوع کا سونا ہے، ٹھیک ہے؟ بیج بونے، غریبوں کو دینے، اور اس سے بھی بہتر انجیل کے لیے دینے سے۔ اب 2 کرنتھیوں 8 اور 9، ٹھیک ہے، اسی بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس قربانی میں کچھ اجزاء یہ ہیں۔ یہ واحد حقیقی اور تفصیلی قربانی ہے جو ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں۔ یہ اس بات کو فرض کرتا ہے کہ ہر کلیسیا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی رقم جمع کر رہی ہے، اپنے خادموں اور دیگر ضروریات کے لیے انتظام کرے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس سے بڑھ کر دینے کی بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پولس نے کہا کہ جو روحانی چیزیں بوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ طبعی چیزیں کاٹے، اور جو شخص خدا کے کلام کو سکھانے میں محنت کرتا ہے وہ دوگنی عزت کے لائق ہے۔ تو یہ اس سے بھی بڑھ کا ہے، یعنی اس قربانی میں جو مقامی طور پر ہو رہا ہے اس کا مقصد یروشلم کے غریب مقدسین کے لیے انتظام کرنا ہے جو کسی قسم کے قحط کا شکار ہیں۔ اور نہ صرف دینے کے لیے فضل موجود ہے جیسے لوگوں کے دل میں ہے کہ وہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ دیں، بلکہ مقدونیہ میں تو اور بھی زیادہ۔ لیکن پولس ایک کو دوسرے کے مقابلے میں رکھتا ہے اور کرنتھیوں سے کہتا ہے ارے بھائی ان مقدونیوں کو دیکھو ذرا، اور ویسے بھی ارے تم لوگوں نے ایک منت مانی تھی، چلو اب تمہیں وہ منت پوری کرنی ہوگی۔ میں نے کل امثال کا ذکر کیا تھا، لیکن اصل میں وہ وائز کی کتاب ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نظر مانو اور اسے ادا کرو، اور اگر تم نظر نہ ادا کرو تو خدا کو راضی نہیں ہوتا۔ بے وقوف! اب پولیس دینے کا موازنہ زرعی طور پر بونے اور کاٹنے سے کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے اگر آپ بہت زیادہ کاٹنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ بونا پڑے گا۔ یہ صرف اس طرح کی سادہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ بوئیں گے اتنا ہی زیادہ خزانہ آپ کے پاس ہوگا۔ یہ سرمایہ کاری نہیں ہے۔ دوبارہ آئیں، میں اس موضوع کو مکمل کر کے مزید گواہی دوں گا۔ ہاللویہ!